آئیے اب ہم بات کریں گے انسانیت کا پیغام دنیا کو دینے والے محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی یوم ولادت 12 ربیع الاول پر جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ اس دن سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ انہی کی شان میں محلہ قریشی کے چوپال پر جلسہ سیرت پاک کا انعقاد ہوا۔ یہاں مظفر نگر سے تشریف لائے حضرت مولانا کلیم اللہ صدیقی نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون پر وستار سے پرکاش ڈالتے ہوئے ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے دعا فرمائی۔ جلسے میں سماج سیوی حاجی اویس مصطفیٰ رضوی، مسلم کمیٹی کے پدادھیکاری اور انیہ راجنیتک دلوں کے لوگوں سہت بھاری سنکھیا میں لوگ موجود تھے۔ علماء نے رخصت تلاش کرنے کے لحاظ سے کی وجہ سے کہا ہے کہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تھانوی نور اللہ مرتضی انہیں بہت ہی زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ ایمان کا وجود ہی نہیں ہے جب تک یہ ایسی ایمان محبت نہ ہو کہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ محبت یقینا اس محبت کے اظہار کے لیے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہر ایمان والے کے دل میں اتنی محبت ہے۔ تھانوی نور اللہ مرتضی نے عجیب بات کہی ہے کہ ہر ادنوں سے ادنا درجے کے ایمان والے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اپنی جان سے زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کی ذات سے نہیں، نبی کے نام سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے، گھر کی مایا کے پتہ دیا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ خدا نہ کرے کسی علاقے میں کوئی جو ہے فساد ہو جائے، اور ایسے فساد کی حالت میں کوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت نہیں جانتا، وہ کسی ایسے آدمی کے سامنے جس کو کلمہ بھی یاد نہ ہو، رکشہ چلانے والا جو کبھی مسجد کا رخ اس نے نہ دیکھا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالی دے دے یا کوئی بے ادبی کر دے تو کتنی آسانی سے وہ جسے کلمہ یاد نہیں، نماز کے لیے کبھی مسجد میں نہیں آئے، جان دے دیتا ہے۔ آپ کے نام سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے جبھی تو دے دیتا ہے نام سے۔ یہ محبت میرے بزرگوں، مگر محبت کا جو حق تھا میرے دوستو، ہمارے لیے ہر چیز، ہمارے لیے ہر چیز کی شریعت ایسی ہے کہ اس میں کسی طرح آزاد نہیں چھوڑا۔ محبت کے سلسلے میں آزادی نہیں ہے، نفرت کے سلسلے میں آزادی نہیں ہے، عقیدت کے سلسلے میں آزادی نہیں ہے، اس لیے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات انسان کو نہیں پیدا کیا مگر ہم نے بندگی اور غلامی کے لیے پیدا، بندہ بنا کر پیدا کیا گیا ہے، ہر چیز میں پابند بنا دیا ہے۔ ہمارے لیے محبت کا معیار قرار دیا ہے، ضابطہ قرار دیا ہے، شریعت نے اصول قرار دیے، اور ہمارے لیے ان تمام اس دین کو ماننے، محبت کرنے، نفرت کرنے، عقیدت کرنے، عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت چھوڑی۔ وہ جماعت جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ وہ معیار حق جماعت ہے صحابہ کرام کی، ان کا ایمان، ان کا اعمال، ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کا وہ جو چیز بھی ہے، ان کی ثقافت ہمارے لیے معیار ہے صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں میرے دوستو، ہمارا محبت کا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ محبت کو بس اس حد تک ہمارے محدود کر لیا ہے محبت کو کہ سال بھر میں ربیع الاول کے مہینے میں کچھ سیرت کے جلسے منعقد کر دیے جائیں۔ یہاں تو ہے بھی 10-12 جلسے کیے جاتے ہیں، عموماً بس ایک جلسہ کر کے کافی سمجھتے ہیں۔ عام طور پر سیرت پاک کے جلسوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور معجزات کا ظاہر ہے معجزے دیے گئے ہیں، اور معجزات ہی کا نہیں، جب مقرر اپنی تقریر کرتا ہے تو صرف وہ معجزات جن کو معجزہ ہی کہا جاتا ہے، زندگی عام زندگی، آپ کی معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کے اخلاق، ہر چیز کو اس طرح پر بیان کیا جاتا ہے جیسے کسی معجزے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ زور بیان میں مقرر کہتا بھی ہے، یہی کہتا ہے کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کر سکے؟ کوئی ہے دنیا میں جو کر کے دکھائیں؟ ساری دنیا کے لوگ ذرا مثال پیش کریں۔ تو سننے والے بھی یہ سمجھتا ہے اور کہنے والا بھی یہ سمجھتا ہے بھئی میں نے حق ادا کیا، مسحور ہو گیا، بڑا اچھا بیان کیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے سامعین کے ذہن میں بھی اور کہنے والے کے ذہن میں بھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کو ہم ایک معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عام آدمی کے بس سے باہر، جس کی اتباع اور تقلید اور پیروی عام انسان کے بس سے باہر ہو۔ جب یہ بات ہے اس طرح سن رہا ہے، اس طرح سنا رہے ہیں، سیرت پاک کہنے
سننے اور ہمیں پڑھنے لکھنے ہر چیز میں ہماری فکر یہی ہے کہ ہم سیرت کو پوری کی پوری سیرت کو بحیثیت موضوع پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اب جب موضوع ہے تو پھر کیا اکثر ہم نے دیکھا ہے بہت سے جلسوں سے آتے ہیں، سیرت پاک کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، آپ کی سنت یا آپ کے اسوے کی پیروی کی بات کی جاتی ہے، تو بھولے بھالے لوگ اس کو عاجزی اور انکساری کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا حق ادا کیا اور نبی کی عظمت کا حق ادا کیا۔ کہتے ہیں بھائی نبی انبیاء کے سردار کی کیا بات کرو، ان کی حرص ہم جیسے دنیا دار آدمی کے لیے کرنا ہی فضول ہے۔ ان کی حرص کون کر سکتا ہے؟ ان کی نبی کے سردار، ہم تو عام دیندار آدمی کسی مولوی کسی حضرت کی پیروی نہیں کر سکتے، تو ہم سید الاولین والآخرین کی کیسے اتباع کر سکتے ہیں؟